حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا، کسی نے مجھے کنکر مارا، اور جب کنکر مارا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو میں نے اٹھ کے ان کے پاس جا کے حاضری دی اور میں نے کہا آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ فلاں دو آدمی جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ. تو میں ان کو بلا کے لے گیا. حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا. تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے؟ تو یہ اتنی نازک اور اتنی حساس بارگاہ ہے. دوستو تاریخ میں آتا ہے کہ یزید وہ کم وقت شخص تھا جس نے مسجد نبوی روضہ رسول میں گھوڑے باندھے تھے. اس وقت کے لوگوں کی وہ سواریاں ہی تھیں، اور آج کے زمانے میں یہ بھی تو سواریاں ہی ہیں جنہیں شاہی خاندان کے پروٹوکول کے لیے مسجد نبوی میں اس طرح سے داخل کر دیا کہ جیسے یہ ان کا کوئی شاہی محل ہے. میرے بھائی یہ تو وہ بارگاہ رسالت عزت ماب ہے جہاں کوئی بادشاہ، غلام، وزیر اعظم، صدر وغیرہ وغیرہ کسی کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے. یہاں تو سب کے سب ایک طرح داخل ہوتے ہیں. اور یہ کس قسم کی بادشاہت اور روب و جلال کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ نادان یہ بھول گئے ہیں کہ یہ کون سی بارگاہ ہے؟ یہاں تو فرشتوں کے سردار جبریل آمین بھی ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں، سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. یہاں تو 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 ملائکہ رات کو ہاتھ باندھ کر سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ 70,000 ملائکہ دوبارہ آنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں لیکن انہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا. لیکن یہ تو گاڑیاں لے کر داخل ہو گئے ہیں. سعودی عرب کے وہاں اگر غلط روڈ کراس کر دی جائے تو اس پر جرمانہ عائد کر دیتے ہیں، لیکن یہاں تو یہ خود ہی حد سے گزر گئے ہیں. کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ یاد رکھیں میرے بھائی، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے تھے، لیکن امام مالک ان گھوڑوں پر کبھی سوار نہیں ہوتے تھے. آپ کہا کرتے تھے کہ بھلا امام مالک کی کیا حیثیت ہے کہ مدینے کی گلیوں میں وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے. دنیا کہتی ہے کہ عربوں نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن لعنت ایسی ترقی پر کہ جس کو طے کرتے ہوئے انسان اپنے معیار، اپنے کردار اور اخلاق اور اپنی روایات سے گر جائے، جو کہ اس بات کی تمیز بھی نہ کرے کہ یہ ہمارے لیے کس قدر مقدس سرزمین ہے. لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ ان عربوں کے برے دن اب شروع ہو چکے ہیں. ایسا کہ ہمیں معلوم ہے عرب قوم بحیثیت مجموعی، خاص طور پر سعودی اور یہ امارات والے، یہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے، اپنی عیاشیوں کی وجہ سے یہ قوم کھوکھلی ہو چکی ہے. ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خیرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. اور پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اور اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو. اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا. امام مالک نے اللہ اکبر 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کے کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہوئی. یہ محبت والوں کا انداز زندگی ہے.